اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہم پھر جائیں گے رجسٹرار کے دفتر چیف جسٹس صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، وہاں بھی ہماری اپلیکیشن اکتوبر 2025 سے بڑی فیصلہ کریں گے عدالتیں کہ کیا عمران خان کے کوئی حقوق ہیں، کیا عمران خان کی بہنوں کے، عمران خان کے وکلاء کے حقوق ہیں، عمران خان کے خلاف مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور عمران خان کے وکلاء کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، عمران خان کی صحت ابتر ہے، عمران خان کی بہنوں کو، ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، یہ یقیناً طبی دہشت گردی ہے۔ اب عدالت کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا یہ عدالت کسی جگہ کھڑی ہے، کیا عدالت کا کوئی وجود اس ملک میں باقی ہے یا ہم بالکل جنگل بن چکے ہیں؟ کل یہ سوال ہم عدالت کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے پچھلے دفعہ یہ کہا تھا کہ اس کے استعفے کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی جائے گی، تو کیا آپ ڈیفینڈ کریں گے سی ایم کو اس کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں؟ یہ بالکل بیوقوفانہ قسم کی باتیں ہیں، سی ایم کسی درخواست کے ذریعے نااہل نہیں ہونے والے، سی ایم کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کر اور ان کو سزا دی جاتی ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن جو بات کی گئی کہ وہ چونکہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ بالکل قانون اور آئین سے بے ربط بات ہے۔ سلمان اکرم یہ بتائیے گا، آپ نے پچھلے دفعہ ٹاک میں کہا تھا کہ میں جو ہے عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھجواؤں گا، تو سلمان صفدر کی ملاقات میں آپ نے کوئی بات کی ہے ان سے کہ میرا استعفیٰ خان صاحب نہیں، یہ تمام بات سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد ہوئی ہے۔ دیکھیے سلمان صفدر کی ملاقات 8 اپریل کو ہوئی تھی، اس کے بعد 9 اپریل کا جلسہ ہونا تھا جو منسوخ کیا گیا، وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کوئی ہدایت آئی، اس کے بعد ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو یقیناً جب بھی میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی یہ بات ہوگی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب صرف عمران خان نے کہا کہ وکلاء جو ہے وہ سپریم کورٹ میں عدالتوں میں جا کے بیٹھ جائیں، پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے جو پارلیمانی پارٹی کے دوست ہیں، عمران خان کی واضح ہدایت ہے ان کو ان مقدمات کی پیروی کریں، آج بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل عمران خان صاحب کا القاضی ٹرسٹ والا کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہے، وہاں ہم سزا معطلی کی استدعا کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوست وہاں آئیں، پارلیمنٹیرین وہاں آئیں، اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ خان نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں میں بیٹھتے کیوں نہیں ہے، بیٹھے رہیں، کل بھی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے وہاں سے؟ دیکھیں کل وہاں دیکھیں گے عدالت کے اندر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں عدالت ایک کمرہ ہے، ایک بند کمرہ ہے، اس میں آپ جب جاتے ہیں تو اس کمرے کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھنے کی بھی کچھ مدت ہوتی ہے، آپ کھانا پانی مجھے نہیں پتا، یہ ایک لائے عمل کی بات ہے جو وقتی طور پہ طے کیا جاتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں جانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ تمام پارٹی کا تھا، ضروری تھا کہ جو ایک حملہ پاکستان کی عدالت پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے۔ ہم چاہتے تھے، ہم پہلے نہیں گئے کیونکہ ہم اس جوڈیشل کمیشن کو 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے، لیکن یہ بات ضروری تھی کہ اس حملے کے خلاف پی ٹی آئی کا جو نقطۂ نظر ہے، جو موقف ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔